پھر قرآن سے تعلق جوڑنا. ابن قیم کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں؟ انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہو. یعنی جتنی خوش نصیبی چاہتے اتنا پڑھتے جاؤ. بعض مفسرین کہا کرتے تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہیلنگ بھی کرتا ہے، قرآن شفا ہے. پھر مشکل حالات میں جزا فضا نہیں کرنی، رونا دھونا نہیں، فضول باتیں نہیں کرنی، چڑچڑا پن نہیں ظاہر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت ملنے پر گانا بجانا یعنی میوزک اور یہ سب کچھ، اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا، رونا، حال دہائی، چیخ چلانا، یہ سب. پھر آپ دیکھیے کہ بندوں سے شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے مشکل ہوتی اس کو سنا کہانی، اس کو سنا، اس کو سنا، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ ذرا دل کو تھوڑے سے کتارث، یعنی انسان کو کتارث محسوس ہوتا ہے، دعا میں کمی آ جاتی. جب دل بھرے اور دعا کثرت سے کرے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتے، یعنی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی شکایت نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں، اور وہ اثر نو پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر مشکل حالات میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، کمزور نہیں پڑنا چاہیے مشکل کے آگے، کیونکہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. نہ وہ کمزور پڑے، نہ ہمت ہاری، نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر یہ کہ تکلیف کے وقت بھی نعمتوں پہ نظر رکھ کے ان کا شکر ادا کرتے جانا، یعنی بجائے اس کے کہ تکلیف کا ذکر کرتے رہنا، اس کی بجائے اللہ نے یہ بھی دیا، اللہ نے یہ بچایا، اللہ نے یہ احسان کیا ہے، تو اس کا زیادہ ذکر کرنا. یعنی مثلا کسی کا کوئی فوت ہو گیا، کچھ لوگوں کے پاس آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ بہت مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ چلا گیا، اس کا کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، فلاں فلاں فلاں. کچھ لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، وہ اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں، وہ نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو کٹھے ٹائم سپینڈ کیا، جو کٹھے کام کیے. جیسے کسی کا بچہ چلا گیا، شوہر چلا گیا، یا کوئی اور، تو بہت مثبت باتیں کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے اپنے دل کو بھی ٹھہراؤ ملتا ہے، اور دوسروں کو بھی جو آنے والے ہیں ان کو بھی ایک امید ملتی ہے، اور ان کو ایک سبق ملتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے اور نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جو ہیں وہ بھی چلی جائیں گی. مصیبت پہ 4 باتوں پہ شکر کرنا چاہیے. کوئی مصیبت اور تکلیف ہو تو 4 چیزوں پہ شکر. نمبر 1، شرح کہتے ہیں جب مصیبت لاحق ہوتی ہے مجھے تو میں اس پہ 4 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوئی، اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی. میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا، یعنی اللہ نے مجھے صبر دیا، اس پہ بھی شکر. پھر کہتے ہیں میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق عطا کی، کیونکہ اس طرح میں ثواب کی امید رکھتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں. میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی. پھر اسی طرح یہ کہ آپ پر مشکل آئی ہے، آپ دوسروں کی مشکلات حل کریں، دوسروں کے کام کے بن جائیں، دوسروں کی مدد کریں. جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ اسے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. پھر دعاؤں کی کثرت.
فرمایا لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا میں عاجز ہے، دعا نہیں کرتا. اور خوشحالی اور آسودگی میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے، کیونکہ ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، مشقتیں کم ہو جاتی ہیں. جب کسی مشکل کام پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشقت آسان ہو جاتی ہے، کسی سختی پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے، کسی تکلیف پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے. ذکر کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کتنی چھوٹی سی کتنی پیاری آیت ہے. لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی رحم کرو گے، تم استغفار کرو گے تو تمہاری طرف اللہ کی رحمت آ جائے گی. اور تنگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، یا پھر اللہ کے ذکر سے روگردانی کی وجہ سے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. پھر یہ کہ عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے بس دنیا دنیا دنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، میں تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. جو شخص صرف دنیا کی فکر کرتا ہے اس کے معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ سب کچھ چھوڑ کر صرف دنیا سنوارنے کے پیچھے لگ جائیں تو وہ نہیں سنورے گی. جب دل میں ایک فقر اور ایک پریشانی لگ جائے گی تو ڈھیروں چیزیں بھی آپ کے دائیں بائیں ہوں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات اس پر بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور جس شخص کا مقصد آخرت ہو اور حرص آخرت ہو وہی اس کا ہدف ہو جائے، وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں. اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جو شخص دنیا کی فکر کرتا رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، سارے غم جمع کر کے ان کو ایک غم میں ڈال لے اور وہ آخرت کا غم، تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا. جب آخرت کا غم لگتا ہے تو پھر انسان آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے نا، اچھے اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی آپ پریشان ہوئے، آپ نے نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، آپ جو نیکی کے کام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، بندوں کی خدمت مدد وہ بھی چھوڑ دی. پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے ویر کے بیٹھنا، کبھی سنا یہ لفظ ویرنا؟ ایک دو لوگوں کو سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا. جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو اگر ماں ان کو ڈانٹ دیتی ہے تو وہ ویر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پھر وہ کہ کھا لو تو وہ کھاتے نہیں، کہتے سو جاؤ تو سوتے نہیں، ان کو جو کچھ کہیں وہ ایک بات نہیں ماننے کو تیار ہوتے. اس کیفیت کو کہتے ہیں ویرنا. ناراض ہونا ہلکا ہے، روٹ کے اکڑ کے بیزار ہو کے اڑ کے بیٹھ جانا، کوئی بات نہ سننا نہ کچھ کرنا، ضدی ڈھیٹ، جو یہ سارے لفظ کٹے ہیں اس میں. یعنی ایسا بندہ نہ کوئی. تو ہمارے گھر میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب کوئی بچہ اس طرح کی کیفیت میں نہیں، کسی کو کہا نا جلدی کرو یہ کام، نہیں کرتا، بس پھر بیٹھ کے روٹ کے اٹھے موڈ آف. بھئی کس بات سے؟ کوئی پتہ نہیں. کھا لو نہیں کھانا، اسکول جاؤ نہیں جانا، یعنی کوئی بات نہ ماننا. تو جب کوئی بندہ
یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کہاں ہلاک ہوتا ہے، وہ ہو جائے جہاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ اللہ کی سنتا نہ بندوں کی سنتا ہے، بس اس کو صرف اب وہ ایگوئسٹک ہے نا یہ رویہ کہ بس جو میرے دل میں آ گیا میں نے تو وہ کرنا ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ کسی اور کی پرواہ، نہ کسی کی شرم و حیا، نہ کچھ. تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے یا ایون بندوں سے بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ناراضگی میں ہمیں کمیونیکیشن بڑھانی چاہیے. عام طور پر ہماری عادت دیکھا گیا لوگوں کی کیا ہوتی ہے، ناراض ہوئے تو بات ہی نہیں کرنی، سب سے پہلے تو بولنا چھوڑ دیں. بھی سمجھ کیسے آئے کہ آپ کو کیا مشکل ہے؟ تو کہ وہ کہتے ہیں خود ہی بوجھو. بھائی کیسے بوجھیں، ہمیں کوئی غیب کا علم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ مزاج شریف پہ کیا چیز ناگوار گزر گئی. تو یہ چیزیں کسی اور کو نقصان نہیں دیتی، یقین کریں یہ جو کرتا ہے اسی کو نقصان دیتی. اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، اور بندے بھی ایک دو دن ناز نخرے اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنی ہی ماننے والا ہے، جب اس کا اپنا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا خود ہی، چھوڑو اس کو. اپنے اس خول سے باہر نکلنا ہے، انا سے باہر نکلنا ہے، اپنی غلطی ڈھونڈنی ہے. یعنی یہ اس طرح کی جو کیفیات اصل میں نا شیطان کی طرف سے آتی ہے، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یہ اس کی تفسیر.